السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت مشرکین بدر میں پہنچے تھے، کان مع المشرکین 60 فرسا، تو مشرکین کے پاس 60 گھوڑے تھے، و600 درع، اور ان کے پاس 600 زریں تھیں، وکان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسان و60 درعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے اور 60 زریں تھیں۔ ھذا ما کان من امر ہؤلاء فی نفیرہ من مکہ، یہ تو گفتگو ہوئی ہے مکہ والوں کا مکے سے، یعنی مشرکین کا مکے سے نکلنے کے حوالے سے اور ان کا بدر میں پہنچنے کے متعلق۔ بہرحال جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کا مدینہ شریف سے نکلنے کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی کچھ راتیں گزرنے پر مدینہ شریف سے نکل چکے تھے، یعنی ابھی کچھ راتیں گزری تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کچھ راتوں کو مدینہ میں گزارا تھا، ہو سکتا ہے 3، ہو سکتا ہے 4، کم و بیش۔ تو آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کر باقاعدہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی کفار مشرکین کے ساتھ ایک خونریز جنگ وجود میں آئی اور ایک مارکہ خیز واقعہ رونما ہوا۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیال مضت من شہر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے کچھ راتیں گزرنے پر مدینہ شریف سے نکل چکے تھے، فی اصحابہ، اپنے صحابہ کو لے کر، واستعمل ابن ام مکتوم علی الصلاۃ بالناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو، جو نابینا صحابی تھے، انہیں نماز پر امام مقرر کر دیا۔ ورد ابا لبابۃ من الروحاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ صحابی کو روحہ نامی جگہ سے واپس مدینہ شریف بھیج دیا اور انہیں مدینہ شریف پر عامل امیر مقرر کر دیا۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے پر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے امیر حضرت علی کو مقرر کیا تھا، لہٰذا خلافت علی کے لیے ہونی چاہیے، ان لوگوں سے پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر اسی بات کو ہم حجت بنائیں کہ جس کو حضور نے مکہ پر یا مدینہ پر یا کسی بھی شہر پر امیر مقرر کیا، خلافت اس کو ملنی چاہیے تھی، تو سب سے پہلے جب بدر کا دن تھا تو بدر کے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو مدینہ شریف پر حاکم امیر عامل مقرر کر دیا تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ پھر اس لحاظ سے ابو لبابہ کو بھی یہ سب کچھ ملتا۔ لہٰذا ثابت ہوا سامعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی غزوے کی طرف جانا اور پیچھے کسی کو اپنے شہر کا امیر مقرر کرنا یا کسی بھی شہر کا امیر مقرر کرنا، اس سے یہ حجت لے لینا کہ وہی خلیفہ بننے کا حقدار ہے، اول خلیفہ بننے کا وہی حقدار ہے، باقی نہیں بن سکتے، یہ کہنا غلط ہے۔ سامعین، یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مصعب بن عمیر کو جھنڈا عطا فرمایا اور ان کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے درمیان 2 جھنڈے تھے اور دونوں ہی جھنڈے سیاہ رنگ کے تھے۔ ان میں سے ایک جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، جسے عقاب کہا جاتا ہے، اور دوسرا انصار کے پاس۔ یہاں پر سب سے پہلے یاد رکھیے کہ پہلے جھنڈے کا ذکر ہوا ہے کہ جو مصعب بن عمیر کے پاس تھا وہ سفید رنگ کا جھنڈا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے درمیان میں جس وقت لشکر کشی ہو رہی تھی، اس وقت 2 جھنڈے تھے اور دونوں ہی سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے۔ ان میں سے ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کے پاس تھا، جسے عقاب کہا جاتا ہے، اور ایک جھنڈا انصار صحابہ کے پاس تھا۔ اب یہاں سے جو لوگ کالے جھنڈے لگاتے ہیں وہ دلیل نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ یہ جھنڈا بطور جنگ کے لیے تھا، یہ جھنڈا ایک نشانی کے طور پر تھا۔ عام حالات زندگی میں نہ صحابہ نے کبھی جھنڈا لگایا، نہ تابعین نے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہر چیز کا ایک محل اور مقام ہوتا ہے، تو اس کا محل اور مقام جھنڈے کا حالت جنگ ہے۔ حالت جنگ کے علاوہ کہیں پر بھی جھنڈا لگانے کی، اس طریقے سے ایسا جھنڈا لگانے کی جو کہ جنگ کی علامت ہو، درست اور جائز نہیں ہے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا، کانت رایت الانصاری مع سعد بن معاذ،
اور اموی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور ایک گھوڑا حوا بن منذر کے پاس تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن ابی صعصع بنی مازن بن نجار کے بھائی کو اپنے دستے پر، اپنے لشکر کے آخری گروہ پر، آخری جو دستہ تھا مضبوط ترین، اس پر مقرر فرمایا تھا۔ اموی نے مزید فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑے پر حضرت مصعب بن عمیر سوار تھے اور دوسرے پر حضرت زبیر بن عوام سوار تھے، اور کبھی ان کی جگہ پر سعد بن خیثمہ سوار ہو جاتے اور کبھی مقداد بن اسود سوار ہو جاتے۔ وقد روى امام احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمائی ہے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سے، وہ فرماتے ہیں ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد، ہمارے پاس بدر کے دن کوئی بھی گھوڑا نہیں تھا سوائے مقداد کے گھوڑے کے۔ اور بحقی سے ایک روایت اور آ رہی ہے، وہ حضرت علی سے ہے، وہ بھی روایت وہ یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ما کان معنا الا فرسان، ہمارے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا سوائے 2 گھوڑوں کے، ایک گھوڑا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور ایک گھوڑا مقداد بن اسود کا تھا، یعنی بدر کے دن۔ پچھلی روایت کے اندر یہ آ رہا تھا کہ ایک گھوڑا تھا، اگلی روایت کے اندر آیا حضرت علی سے کہ 2 گھوڑے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ صرف وہاں پر مقداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہو کہ جس دستے میں مقداد تھے ان کے پاس اس وقت ایک ہی گھوڑا تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت سارے پورے گروہ کے اندر ایک ہی، یعنی کہ پورے لشکر کے اندر ایک ہی گھوڑا ہو، بعد میں دوسرا گھوڑا جو ہے کسی صحابی، کوئی صحابی بعد میں کسی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لایا ہو، کیونکہ بدر کے مقام پر بالخصوص مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان کئی طرح کے مختلف راستوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جاسوسی کرنے پر مقرر تھے۔ سامعین آگے چلیے، اموی فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے دن 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا تھا اور وہ میمنہ پر تھا، اور ایک مقداد بن اسود کے پاس گھوڑا تھا اور وہ میسرہ پر تھا۔ میمنہ اور میسرہ یعنی کہ جس وقت جنگ لشکر کشی، جو لشکر تیار ہوتا ہے، فوج تیار ہوتی ہے، تو فوج کے باقاعدہ دستے بنائے جاتے ہیں، ایک جو دستہ سب سے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، دائیں بائیں کھڑا کیا جاتا ہے، جو دائیں پر کھڑا کیا جاتا ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں، جو بائیں پر کھڑا جاتے ہیں اس کو میسرہ کہتے ہیں۔ ابن اسحاق اپنی روایت کے ساتھ مزید ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، وَكَانَ مَعَهُمْ 70 بَعِيرًا يَعْتَقِبُونَهَا، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور مسلمان باری باری اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ومرثد بن ابی مرثد یعتقبون بعیرا، ایک اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، تو حضور کے پیچھے حضرت علی سوار تھے، تو ان کے پیچھے حضرت مرثد بن ابی مرثد سوار تھے، اور اسی طرح وکان حمزہ و زید بن حارثہ و ابو کبشہ و انس، اسی طرح حضرت حمزہ، زید بن حارثہ، ابو کبشہ، یہ سارے کے سارے بھی ایک اونٹ پر سوار تھے اور یہ بھی باری باری سواری کیا کرتے تھے، یعنی کہ تینوں ہی افراد باری باری سواری کیا کرتے تھے، ایک اتر گیا دوسرا سوار ہو گیا، دوسرا اتر گیا تیسرا سوار ہو گیا، اس طرح قضا قال ابن اسحاق رحمہ اللہ، اسی طرح ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی روایت جو ہمارے پاس حضرت امام احمد کے حوالے سے پہنچ رہی ہے، وہ اپنی سند سے یہ روایت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، عن زر بن حبیش عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کن یوم بدر کل ثلاثۃ علی بعیر، ہم بدر کے دن تمام جتنے بھی صحابہ تھے بدر کے دن ہر ایک کے پاس، جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے ہر 3 کے پاس ایک اونٹ تھا، بدر کے دن صحابہ میں سے ہر 3 کے پاس ایک اونٹ تھا، اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ اونٹوں کی مقدار تعداد 70 تھی۔ اسی طرح ابو لبابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یعنی کہ اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن کی تھی؟ ابو لبابہ کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے سواری پر جا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی باری بھی چل لیں گے، آپ نیچے تشریف نہ لایا کریں، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی باری پر، آپ اونٹ پر تشریف ہی رکھیں، آپ نیچے نہ آئیں،
ہم آپ کی باری بھی چلتے رہیں گے، اپنی باریاں بھی چل لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوا منی، تم مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے، تمہارے اندر مجھ سے زیادہ قوت نہیں ہے۔ ولا انا باغنی عن الاجر منکما، اور نہ ہی میں اس بات سے بے پرواہ ہوں کہ میں تم دونوں سے زیادہ اجر نہ لوں، یعنی کہ میں اجر سے بھی بے پرواہ نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے اجر ملے۔ گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین، بالخصوص بادشاہوں کے لیے، جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے آخر الزمان نبی ہو کر، خاتم الرسول خاتم النبیین ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے صحابہ اب میرے غلام ہو، اب میری باری بھی چل لو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل عمل کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں، جو حق ایک رعایا کا ہے وہی حق بادشاہ کا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آج کل کا دور جیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، آج مزدور پس رہا ہے، آج اسلام نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے جیسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جیسی اس مسلم معاشرے میں، بالخصوص پاکستان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا لیبل لگا رکھتے ہیں۔ اگلی روایت آ رہی ہے جو امام نسائی سے آ رہی ہے، وہ اپنی سند سے اس بات کو لے کر آتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ سواری پر سواری ہی رہیے، ہم آپ کی جگہ پر سواری کر لیں گے۔ اسی طرح نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے چل کر حافظ ابن کثیر ایک تبصرہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو روحہ نامی جگہ سے جب واپس مدینہ شریف کی طرف بھیجا تھا تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ آ گئے تو ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد نے لے لی، یعنی کہ یہ بدل تھا ان کا، کیونکہ پہلے ابو لبابہ حضور کے ساتھ تھے لیکن بعد میں ابو لبابہ کو مدینہ شریف واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ثابت ہوا کہ غزوہ بدر میں یہ کہنا کہ حضرت عثمان شامل نہیں تھے، انتہائی جو لوگ کدہ بیانیہ کرتے ہیں اس پر شامل ہے کہ وہ حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ وہ بلا وجہ شامل نہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پر یہ بھی روایت آئے گی، اس کا بھی اعتراض ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ بھی تو حضور کے کہنے پر غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، حضور کے حکم کی وجہ سے ان کو مدینہ میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح حضور کے حکم سے ابن مکتوم کو بھی تو مدینہ شریف بھیج دیا گیا تھا۔ تو ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر جس صحابی نے جو کیا، جہاں رہا اس نے ٹھیک کیا، درست کیا، کیونکہ وہ بھی حضور کا حکم تھا۔ آگے چلیے، امام احمد ایک روایت لے کر آ رہے ہیں ہمارے سامنے، جو کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اونٹوں کے گلوں سے ٹلیاں، یہ جو بیل ہوتی ہے، ٹلیاں ہوتی ہیں، گھنٹیاں ہیں، ان کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا، اور یہ روایت صحیحین کی شرط پر بالکل صحیح ہے، یعنی کہ امام احمد جو یہ روایت لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹلیاں کٹوا دی تھیں بدر کے دن۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ٹلیاں کٹوا دی ہوں کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ سواریاں آ رہی ہیں، جانور آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے اس وجہ سے بھی کٹوا دی ہوں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھنٹیوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں۔ خیر، اسی طرح کی شیخ حافظ مزی نے اطراف کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ گھنٹیاں ٹلیاں کٹوانے والی بات کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی سند کے ساتھ حضرت کعب بن مالک سے ایک بات لے کر آتے ہیں، حدیث لے کر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات آ رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت کعب بن مالک رحمہ اللہ سے سنا، یعنی کہ عبداللہ کعب کے بیٹے ہیں، تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ والد کعب بن مالک سے یہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی غزوہ کیا تو ہم میں سے کوئی بندہ اس غزوے سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ میں نے، حضور نے کوئی بھی غزوہ کیا تو میں غزوے سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا، اس کے علاوہ نہیں رہا پیچھے۔ ہاں، یہ کہ دیکھیے
ہم میں سے اگر کوئی بندہ پیچھے رہ گیا غزوہ بدر میں سے بھی، تو بھی اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے وَلَمْ يُعَاتِبِ اللَّهُ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی تھی کہ بدر سے کیوں پیچھے رہے ہو۔ ثابت ہوا یہ بھی اس بات پر حجت ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بدر سے پیچھے رہے تھے، ان کے منہ پر تماچا ہے کہ خود حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ بدر سے پیچھے رہ گیا تھا تو اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر سختی نہیں کی، اللہ نے کبھی سختی نہیں کی۔ وَلَمْ يُعَاتِبِ اللَّهَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، کبھی اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی تھی جو کوئی کسی بھی غزوے سے پیچھے رہ جاتا، سوائے غزوہ تبوک کے کہ غزوہ تبوک میں سختی کی گئی ہے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کے کسی قافلے کا ارادہ کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے، حتی جمع اللہ بینہ و بین عدوہم علی غیر میعاد تفرد بہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سمیت مشرکین مکہ کو بغیر کسی میعاد پر آپس میں ملا دیا، یعنی کہ ان کا جہاد ہو گیا، ان کا جنگ ہو گئی۔ اسی طرح آگے ایک کافی لمبی روایت آ رہی ہے ابن اسحاق سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کن کن راستوں کے ذریعے سے آپ بدر میں پہنچے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ عام آدمی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں سے خواص جو حکمران ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالخصوص حکمرانوں کے لیے، جو اہل سطوت، جو اہل طاقت لوگ ہیں، جو بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالخصوص اہم ہے، اور سب سے زیادہ انہی کا ہی حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں سے باقاعدہ ایک جرنیل ہونے کے اعتبار سے، سپہ سالار ہونے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے اگلی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لمبی روایت چل رہی ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سفر فرمایا تھا۔ یہاں پر روایت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے جب مکہ کی طرف سفر فرمایا تو تنگ گاٹھیوں اور پہاڑی راستوں کے ذریعے سے آپ نے سفر شروع فرمایا۔ یہ اس لیے سفر شروع فرمایا ان راستوں سے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ لشکر کس طرف سے آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اور عظیم سمجھ لیجئے کہ حکمت ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے سے ہوتے ہوئے عقیق رستے پر پہنچے، پھر آپ عقیق سے ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ پر پہنچے، پھر آپ اولات الجیش پر پہنچے، پھر آپ تربان پر پہنچے، پھر آپ ملل کی طرف گئے، پھر ملل سے آپ غمیس الحمام پر پہنچے، پھر آپ سخیرات الیمامہ پر پہنچے، پھر آپ سیالہ پر پہنچے، پھر آپ روحہ کے وسیع راستے کی طرف تشریف لے گئے، پھر آپ وہاں سے شنوکا کی طرف تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ معتدلہ کی طرف تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ عرق وبیہ کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب آپ اس جگہ پر پہنچے تھے تو بدوؤں کا کوئی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، بدوؤں کا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر آ کر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، جس طرح کہ سمجھ لیجئے کہ بطور جاسوسی سراغ لگانے کے کہ پتہ چلے کہ اس نے کس بندے کو دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ان بدوؤں سے کوئی خبر نہ پہنچی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ اسے پوچھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بدوی شخص سے کہا، سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرو۔ قال اوفیکم رسول اللہ، اس نے کہا کیا تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغمبر ہے تمہارے اندر؟ قالوا نعم، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا اس بدوی کو کہ بے شک ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ فسلم علیہ، تو اس پر تم سلام، فسلم علیہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس پر صحابی رسول سلمہ بن سلامہ بن وقش
انہوں نے اس بندے کو کہا، اس بندے کو فرمایا کہ تم ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو، میری طرف آ، میں تجھ کو بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ نزوت علیہا ففی بطنیہا منک سخلۃ، تو اس اونٹنی پر خود کودا ہے اور تیرے ہی اندر سے جو اس کے اندر بچہ ٹھہرا ہے وہ تیری وجہ سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، ماہ، اس کو چھوڑ دو، افحشت علی الرجل، کیا تم اس شخص سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو اس کو بری لگیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس بدوی شخص کو ایسا کیوں جواب دیا؟ اب یہ غیرت ایمانی ہے، غیرت ایمانی میں ایسا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی کہ تم نے غلط کہا، تمہیں گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے ایسے الفاظ کہنا چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب صحابہ نے اس بندے کو حضور کی عزت، تعظیم و تکریم کی طرف بلایا تو اس بندے نے آگے سے سوال شروع کر دیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے سوال کا جواب خود دینا چاہا، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو کچھ کیا حضور کے ادب کے لیے کیا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت منزلت کیا ہے، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر کیا ہے۔ تو ثابت ہوا آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ غیرت ایمانی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو گالیاں دے رہا ہے، تو برا بھلا بول رہا ہے، بلکہ یہ تو غیرت ایمانی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ایسا ہوا، جیسا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے اپنا جو گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اگلے سفر کی طرف چل پڑے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحر روحہ پر پہنچے اور پھر وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور آپ منصرف پر پہنچے اور وہاں سے آپ نے مکہ کی بائیں جانب کا سفر اختیار فرمایا، یعنی کہ وہ رستہ آپ نے اختیار فرمایا جو مکہ کو بائیں جانب سے جاتا تھا۔ پھر آپ وہاں سے ہوتے ہوئے دائیں جانب نازیہ کے مقام سے پلٹے اور وہاں سے آپ نے نازیہ کے مقام پر پہنچ کر بدر کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ آپ کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر تک جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ پر پہنچے۔ کون کون سے علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے فرمائے، ان علاقوں میں کاش کہ کسی کو جانا نصیب ہو ادھر، اور یہ علاقے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندہ بطور برکت کے لیے ان علاقوں پر جائے۔ یہ وہ راستے ہیں جنہوں نے اسلام کو ترقی دینے میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں بہت ہی متبرک راستے ہیں، انہی رستوں سے اسلام کی فتح ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بدر کا ارادہ فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے کنارے یعنی کہ نازیہ کے کنارے چلتے چلتے بدر کی طرف جا رہے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی راستے میں وادیاں آئیں ان سب کو پار کر دیا، اور وہ وادیاں جنہیں زحقان کہا جاتا ہے جو کہ نازیہ اور مدیق صفرا کے درمیان ہے یہ وادی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وادیوں کو پار کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صفرا کے قریب جب پہنچتے ہیں تو آپ وہاں پر پہنچ کر اپنے صحابی بعث بس بن عمرو الجہنی حلیف بنی ساعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر اپنے صحابی بسبسہ بن عمرو الجہنی کو بھیج دیا جو کہ بنی ساعدہ کے حلیف تھے، اور عدی بن ابی زغبہ کو بھیجا جو کہ بنی نجار کے حلیف تھے بدر کی طرف۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پیچھے تھے، کس مقام پر تھے؟ صفرا کے قریب۔ تو آپ نے وہاں سے اپنے دو شیروں کو، دو بہادروں کو آپ نے سراغ لگانے کے لیے بدر کی طرف روانہ فرمایا۔ ان میں سے ایک کون تھے؟ عمر الجہنی تھے، اور دوسرے عدی بن ابی زغبہ تھے۔ یہ جانصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف بڑھتے ہیں۔ يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وغیرہ، حضرت ابو سفیان، صخر بن حرب وغیرہ کے متعلق حکم لگانے، سراغ لگانے کے لیے یہ دونوں چلتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کو بھیجا تھا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے نہیں نکلے تھے۔ بعثہما قبل ان یخرج من المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے سے پہلے آپ نے ان دو کو روانہ فرمایا تھا۔ فلما رجع فاخبراہ بخبر العیر، پھر جب وہ دونوں آئے تو وہ قافلے کی خبر لے کر آئے تھے۔ استنفر الناس الیہا، تو پھر جب قافلے کی خبر صحابہ کو پہنچی تو صحابہ اس قافلے کو روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہاں پر
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں باتوں کو لیں، پچھلی روایت میں آ رہا ہے کہ یتجسسان لہ اخبار عن ابی سفیان صخر بن حرب وغیرہ، کہ ان دو کو بھیجا تھا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کے قریب پہنچے تھے، تو اس وقت حضور نے ان دونوں کو بدر کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ خبر گیری کریں، کوئی خبر لائیں کہ ابو سفیان کا قافلہ اور وغیرہ جو لوگ ہیں وہ کس حالت میں ہیں۔ تو جب کہ اگلی روایت میں ہے کہ حضور نے ان کو مدینہ سے پہلے بھیجا تھا۔ تو ان دونوں روایتوں کو ہم سمجھیں تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ فوج کے اندر ایسے بندے موجود تھے جن کو آپ نے باقاعدہ یہ مہارت دے رکھی تھی کہ انہوں نے اگلی فوج کا سوسرا کیسے لگانی ہے، جاسوسی کیسے کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی فوج کے اندر جو 2 صحابی تھے ان کے نام میں نے عرض کر دیے، تو ان میں سے ایک بسبسہ بن عمر الجہنی تھے اور ایک عدی بن ابی زغبا، یہ دونوں کا کام جاسوسی کرنا تھا۔ جاسوسی کے ساتھ ساتھ یہ حضور کے جتنے بھی صحابہ تھے ان جیسا قیامت تک نہ کوئی مجاہد پیدا ہونا ہے، نہ ہوا تھا، نہ ہونا ہے۔ عظیم صحابہ، کسی نبی کے ایسی صحابی نہیں ہوئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ خیر، آگے مزید ابن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے آگے بھیج دیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کی طرف بڑھے اور پھر وہاں سے آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے اس کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا کہ ان کے کیا نام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ ان جو 2 بستیاں تھیں، قریۃ بین جبلین، ایک بستی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو حضور نے ان 2 پہاڑوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ یہ جو ایک بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کا کیا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک کا نام مصلح ہے اور دوسرا کا نام مخری ہے۔ فیقال لأحدهما مصلح وللآخر مخری، اور دوسرا مخری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باشندوں کے متعلق بھی سوال کیا۔ فقیل بنو النار و بنو حراق، عرض کیا گیا کہ ایک قبیلہ جو ہے ان کے باسی جو ہیں بنو نار والے ہیں اور ایک بنو حراق والے ہیں، بتنان من غفار سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ سنا تو حضور کو یہ بہت برا لگا۔ فکرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمرور بینہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برا لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان سے آگے گزر گئے۔ سامعین، یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اب جب کسی بستی، کسی پہاڑ، کسی جانور، حتیٰ کہ کسی انسان کا بھی نام پوچھتے، اگر اس کا نام برا ہوتا تو حضور اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام برے لگتے تھے۔ اب جو لوگ آج تک یہ لاوا پیٹ رہے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ کا نام برا تھا، اچھا نام نہیں تھا، تو ان کو اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ جہاں سے بھی گزرے آپ نے نام پوچھا تو آپ کہ اگر وہ ماننے والے لوگ ہوتے یا آپ کے تسلط میں ہوتے یا حدود اسلامیہ میں ہوتے تو ان کے نام تبدیل کر دیے جاتے۔ ابھی یہ جو قبائل تھے یہ راستے میں آ رہے تھے، ابھی تک مسلمانوں کی یہاں تک حکومت کا سکہ نہیں بیٹھا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل نہیں کیے اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ وَتَفَاءَلَ بِأَسْمَائِهِ وَأَسْمَاءِ أَهْلِهِمَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کی پرکھ کی، ان کے باشندوں کے ناموں کی پرکھ کی اور سب کچھ دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرکھ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفرا سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے وہاں سے آگے چل کر دائیں جانب لی، علی وادین یقال لہ زفیران، پھر وہاں کے صفرا کے آگے چل کر ایک وادی آتی ہے جس کو زفیران کہا جاتا ہے، آپ اسی راستے پر چلتے گئے، پھر آپ نے اس کو بھی مکمل کیا، اس راستے کو بھی پار کیا اور آگے آپ پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر آپ کے پاس خبریں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جو آپ نے اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے خبریں لینے والے، وہ خبریں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ خبر کیا لے کر آتے ہیں؟ وَأَتَاهُ الْخَبْرُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے ان قریش و مسیرہم، قریش اور قریش کے آنے کی، یعنی کہ ان کے باقاعدہ ایک لشکر کے آنے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ لیمنعوا عیرہم، وہ آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کر سکیں۔ تو اس وقت وہ اتنی بڑی میں تعداد میں آ رہے تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سنا جو سراغ لگانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہاں سے قریشیوں سے مشورہ شروع کیا۔ پہلے قریشیوں سے مشورہ ہوتا ہے، پھر انصار صحابہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ جو قریشیوں سے مشورہ ہے،
ہماری گفتگو کا جو دورانیہ ہے آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ قریشیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کیسی تھی، اور پھر انصار کے ساتھ مشاورت اور ان کے جوابات، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست تک۔ جزاک اللہ خیرہ۔